بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے ان کی حقیقت، کہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہ تم لوگ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ یعنی کہ وہ امت جو چلی گئی ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور وہ 12 بیٹے، وہ امت تو دنیا سے چلی گئی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت یا ان کے جو بیٹے تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہود اور نصارہ کہا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ رکوع نمبر 16 اس کی وضاحت ہوگی، اور اس رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا جو پروفائل ہے، کنڈکٹ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئے، اور انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اسلام کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تو اس کے بغیر تم لوگ نہیں مرنا، یعنی کہ مسلمان ہو کے مرنا۔ یہ وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ تم لوگ مسلمان ہو کے مرنا، یعنی کہ مسلمان ہی مرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت، یعنی کہ یہ دوسری وصیت ہو گئی۔ حضرت یعقوب پہلے وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنے بیٹوں کو، ابھی دوسری وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، جب وہ اپنے موت کے وقت پہ انہوں نے اپنے جو ہے بیٹوں کو وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ایک اللہ واحد کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان ہوں گے۔ یہ دونوں وصیتوں کے بعد، یعنی کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے بعد، ان دونوں وصیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کا نام تھا ملت ابراہیم، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو تھا وہ حنیف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، جس کا ذکر ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا جو بڑا تھا فور فادر تھا، وہی حنیف تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہ دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ملت ابراہیم یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے 135 نمبر آیت میں مسلمانوں نے، یعنی کہ مومنین نے کہا کہ ہم فالو کریں گے ملت ابراہیم، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو حنیف تھے اور یعنی کہ مشرک نہیں تھے، یعنی کہ ہم بڑے کو فالو کریں گے، حضرت ابراہیم کو جو حنیف تھے، جو مشرک نہیں تھے۔ یعنی کہ ہم مسلمانوں کا پہلا یقین یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اور دوسرا یقین یہ ہے کہ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ اولاد یعنی کہ 12 بیٹوں پر جو نازل ہوا ہم اس پہ بھی یقین کرتے ہیں مسلمان، اور ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا اس پہ بھی یقین کرتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہم اس پہ بھی یقین کرتے ہیں، یعنی کہ توریت اور بائبل میں ہم یقین کرتے ہیں، یعنی کہ حنیف سے لے کے ہم یہ جو تینوں آسمانی کتاب ہیں ہم تینوں پہ یقین کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پر نازل کیا ہم ان پر یقین کرتے ہیں، یعنی کہ جو حنیف سے لے کے جو اس کے بعد جو بھی ریویلیشنز آئیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اور ان سارے صحیفوں اور کتابوں میں اور نبیوں میں ہم تفرقہ نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ان سارے نبیوں میں ہم تفرقہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم فالو کرتے ہیں ایک اللہ کو جو احد ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق کہا کہ ہم لوگ مسلمون ہوں گے، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جو بیٹے تھے انہوں نے بھی وصیت کے مطابق کہا ہم مسلمون ہوں گے، یعنی کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، یعنی کہ سبقت اللہ، مانا ہم لوگوں نے مسلمانوں نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، یعنی کہ سبقت اللہ مانا اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا رب اور ہمارا رب اللہ ایک ہی ہے، مگر ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور ہم صرف اللہ عہد کے ساتھ خالص ہیں، یعنی ہم لوگ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ ابھی اس میں کمنٹس میں ہے جیسے ہندو کہتے ہیں ہندو، تو ہندو کا مطلب ہے جغرافیکل نیم ہے، یعنی کہ ہندوستان کا رہنے والا، اسی طرح سے بنی اسرائیل بھی یعنی کہ جو اسرائیل میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جغرافیکل لوکیشن ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے جو اسرائیل میں رہتے تھے، یہ بھی مانا جغرافیکل نیم ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ 140 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی 140 نمبر آیت میں، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی نفی کی ہے 140 آیت میں، یعنی کہ ان کے کمنٹس میں یعنی کہ ان کے نام ہی غلط ہیں، یہودی عیسائی نام ہی غلط ہیں، اور 140 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، مقصد یہ ہے کہ یہ نام ہی غلط ہیں، جغرافیکل لوکیشنز ہیں، باقی ملت ابراہیم جو تھی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یہ تھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، اور ہم یعنی کہ مسلمان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کریں گے، یعنی کہ جو حنیف تھے اور جو مشرک نہیں تھے۔ 135 آیت میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یہ 135 آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں انگلش میں ایک ورڈ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مس نامر، یعنی کہ غلط نام اگر پڑ جائے، غلط نام تو اس کو کہتے ہیں مس نامر، اور جیسے ہندو کا مطلب ہے ہندوستان میں رہنے والا، اور اسی طرح سے مانا یہود یا یہودی جو اسرائیل ملک میں رہتے تھے ان کا نام ہے، تو یہ نام ہی ان کے غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مانا ڈیفینڈ کیا ہے، اور جو 2 وصیتوں کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس 16 نمبر رکوع میں کوٹ کیا ہے کہ ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم لوگ نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کے، یعنی کہ مسلمان ہو کے مرنا، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ یہودی یا عیسائی نام ہی نہیں تھے، جو اوریجنل نام بھی مسلمان تھا، مسلمون، وصیت میں مسلمون ہو کے رہنا تم لوگ، یہ بیٹوں کو وصیت کی تھی ان دونوں نے، مسلمون،
یہ نام ہی غلط ہے، یعنی کہ یہودی یا عیسائی یہ نام ہی غلط ہے، مس نامرس ہیں، یہ سارے مس نامرس ہیں۔ اور جو صحیح نام ہے وہ تھا ملت ابراہیم۔ ملت ابراہیم جو تھا وہ صحیح مذہب کا نام تھا، مذہب کا نام تھا ملت ابراہیم۔ اور یہ جو نام انہوں نے رکھے ہیں یہ غلط ہیں، یہودی یا نصارہ یہ نام ہی غلط ہیں، صحیح نام تھا ملت ابراہیم۔ 135 نمبر آیت میں ملت ابراہیم کا ذکر ہے، ملت ابراہیم صحیح نام تھا مذہب کا، اور یہود اور نصارہ یہ غلط نام ہے۔ اور اس میں 16 نمبر رکوع میں اعلان برات ہے، اعلان برات ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے کہ اعلان برات ہے، کیونکہ وہ انہوں نے مشرکانہ کنڈکٹ رکھا، ان کا جو رویہ تھا مشرکانہ رویہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کے خلاف تھا، کیونکہ خود وہ حنیف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور باقی رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے جو شجر نسب تھا، یعنی کہ جو 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل کے، کہ ان کی وصیت کا بھی ذکر آ گیا کہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم لوگ ایک اللہ واحد کو ہم اپنا رب مانیں گے۔ تو یہ انہوں نے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا وصیت کے مطابق کہ ایک اللہ کو وہ مانیں گے، انہوں نے مشرکانہ طرز عمل نہیں کیا۔ بعد میں جو جنریشنز آئیں بعد میں انہوں نے پھر مشرکانہ طرز عمل رکھا، مگر جو شروع والی 2-3 جنریشنز تھیں جس کی ہم نے سلائیڈ ڈالی ہے، تو انہوں نے پیور خالص اللہ واحد پر یقین رکھا تھا۔ بعد والے مشرک بن گئے، بعد میں جو آئے وہ مشرک بن گئے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ بعد میں پہلے والے جو تھے وصیت کے مطابق 12 بیٹے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو اللہ والے تھے، ایک اللہ پہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیم حنیف پر یقین کرتے تھے۔ الہ واحد منا اکیلا اللہ واحد۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ ایک اکیلے واحد اللہ پر یقین کریں گے، اور یعنی کہ مشرک ہم لوگ نہیں بنیں گے۔ بعد میں جب بنی اسرائیل نے جب اپنا مشرکانہ طرز عمل اسٹارٹ کیا، تو وہ ان میں ایک رسم تھی بیپٹزم کی، یعنی کہ رنگین پانی سے وہ نہاتے تھے یا غسل کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ وغیرہ اس طریقے سے دھل جائیں گے۔ تو یہ ان کا مشرکانہ طرز عمل تھا جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جس کی وضاحت میں قرآن میں جو لفظ آیا ہے سبقت اللہ، منا اللہ کا رنگ یہ تھا، یعنی کہ جس طرح حنیف کا تصور تھا کہ بھئی ایک اللہ پہ یقین کرے، انسان کا اندر اور ظاہر ایک ہی ہونا چاہیے، وہ یکسوئی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے ایک اللہ پر یقین کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔